نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن صدق الله العظيم. قابل احترام دوستوں اور عزیز ساتھیوں، مسلسل پچھلے کچھ ہفتوں سے نکاح کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نکاح کو ایک عبادت کا طریقہ قرار دیا. نکاح کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت بنایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو سادگی کے ساتھ، کم خرچ کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے. گزشتہ ہفتے نکاح کے متعلق تمام احکامات، تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی. اب نکاح کے بعد ہماری ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی خوشگوار کیسے گزریں؟ کہ نکاح تو ہو گیا، کہ جتنا خرچ کرنا تھا ہم نے کر دیا، جس طرح کرنا تھا ہم نے سب کر دیا. اب نکاح کے بعد جن کو زندگی گزارنی ہے وہ میاں بیوی کو زندگی گزارنی ہے. یہ شادی شدہ زندگی، یہ ازدواجی زندگی خوشگوار کیسے گزریں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کتاب و سنت کے، اللہ رسول کے احکامات کے پابند ہیں. ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، ہم اپنی مرضی کے مطابق غلط خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے. کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ شرعی امور کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا ہے. جیسا میں نے گزشتہ بتلایا تھا کہ نکاح ایک ذمہ داری کے وجود کا ذریعہ ہے. نکاح کے ذریعے انسان کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، رشتہ داریاں بڑھتی ہیں، اور ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. بیوی کا نان نفقہ، اس کا خرچ، اس کی ساری ضروریات، یہ ساری ذمہ داریاں ایک مرد پر بڑھتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ہم نے مرد کو ذمہ دار اسی لیے بنایا ہے کہ اس پر بعض ذمہ داریاں عائد ہیں گھر کی، عورت کی. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں میں برابری نہیں رکھی. اس کی ساخت میں، اس کی بناوٹ میں، اس کی جسمانی کیفیت میں، جسمانی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو مضبوط بنایا ہے. اس کے خیالات، اس کے سوچ بچار، اس کے سمجھنے کا طریقہ، اس کی فیوچر کی پلاننگ، دور اندیشی، یہ اللہ تعالیٰ نے مرد میں مضبوطی کے ساتھ رکھی ہیں. لہذا حکم دیا ہے کہ جب میاں بیوی نکاح کے رشتے سے جڑیں گے تو اب دونوں کا اختیار ایک نہیں رہے گا، دونوں کو آزادی نہیں رہے گی. دیکھیے کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے، بڑی فیکٹری شروع کرتے ہیں تو کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ دو مینیجر رہے ہوں، کبھی نہیں ہوگا. اگر دو مینیجر ہوں گے تو وہ کمپنی، وہ فیکٹری تباہ و برباد ہوگی، نقصان ہوگا اس میں. ایک مینیجر کچھ کہے گا، دوسرا کچھ کہے گا، اختلافات ہوں گے.
مینیجر ایک ہوگا، باقی کے سب اس کے ماتحت ہوں گے۔ تو یہ جو نکاح کے ذریعے سے اب یہ جو فیملی پلاننگ شروع ہو رہا ہے، ایک ازدواجی زندگی شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مرد کو ذمہ دار قرار دیں۔ اب یہ ہوم منسٹر عورت نہیں ہے، ہوم منسٹر کون ہے؟ مرد ہے، گھر کا منسٹر مرد ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، شروع سے ہی اتنا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک مرد جو ذمہ دار ہے وہ اپنی سوجھ بوجھ کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اور گھر کے سارے معاملات عورت کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم مشورہ لینا چاہیے، اور یہ تو سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے تمام امور اور اپنے اہم امور میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ لیا، امہات المؤمنین میں سے، اور آپ نے جو مشورہ دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل بھی کیا۔ تو گھر کے اندر جو مستورات ہیں، عورتیں ہیں، بیوی ہیں، اسے مشورہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی سوجھ بوجھ، عقل، معیار الگ الگ رکھا ہے۔ تو اگر عورت کے اندر، بیوی میں وہ سوجھ بوجھ ہیں، وہ صلاحیت ہیں، تو آپ کو اس کے مشورے پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ لیکن گھر کی جو دیکھ بھال، ذمہ داری، فیصلہ کرنے کا اختیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ مرد کو بنایا۔ ذمہ دار کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا ہے۔ گھر کے فیصلوں کا ذمہ دار مرد ہے، نہ کہ عورت۔ دونوں جب نکاح کے ذریعے سے جڑیں گے، اب یہ ایک لائف اور ایک زندگی شروع ہوگی، اس میں مرد ذمہ دار ہے، عورت کو ماتحت قرار دیا ہے۔ اسی لیے آگے جب عورتوں کے فضائل آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، کہ عورت میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، نیک ہوں، قانتات، فرما بردار ہوں، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ دیکھو یہاں پر ایک لفظ آیا قانتات، فرما بردار، جائز امور میں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوں، یعنی گھر کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مرد۔ کہ مرد نے کوئی جائز فیصلہ کیا ہے، کہ اپنی بہن کو کچھ دینے کا فیصلہ کیا، اپنے رشتہ دار کو کچھ دینے کا فیصلہ کیا، یا اپنی والدہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، یا کوئی ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے جو شرعی اعتبار سے جائز ہے، یہاں پہ عورت کو ماتحت رہنا، یہ مخالفت نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ اس عورت کو کیا ہے؟ شوہر کی فرما برداری کرنی۔ یہ صفات ایک عورت کی، ایک بیوی کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ قانتات اسی کو کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار مرد کو قرار دیا، اسی لیے کہ جب نکاح ہو تو نکاح کے بعد سے ہی ہم اپنی زندگی کو ایسے شروع کریں سوجھ بوجھ کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، کہ یہ نہ ہو کہ شروع میں تو ہم نے سارے بیوی کے کہنے پہ سارے ناجائز کام بھی کیے، شروع میں ہم نے اس سے پردہ کرایا، شروع میں ہم نے اس کو اختیارات دے دیے، ڈیل دے دیے، اس کے کہنے پر اپنی ماں سے بھی ہم نے جھگڑا کرا، اس کے کہنے پر اپنی بہن سے بھی ہم نے جھگڑا کرا، اپنے رشتہ داروں سے بھی جھگڑا کر لیا، اس کے کہنے پر بہت سے ایسے فیصلے کر دیا۔ اب آپ حکم کو ٹھوک بجا کے ڈالتے ہیں، تو اب یہ معاملات بگڑیں گے۔ نکاح کے بعد سے ہی جذبات میں نہ آئیں کہ نکاح ہوا ہے اب شروع میں ہم اور کمیونٹی کی طرح آزاد ہو جائیں کہ بے پردگی بھی کرنے دیں، ناجائز کاموں میں بھی اس کو اختیار دے دیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس گھر کا نکاح کے بعد اس آنے والی بچی کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ یہ ذمہ دار دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تو اس کی تمام ضروریات کے ذمہ دار ہیں، اور اخروی اعتبار سے بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس کو شریعت کے احکامات کی پیروی کرائیں، اس کو دین اسلام سکھلائیں، شروع سے ہی چلیں، شروع سے ہی اس کے سامنے اپنے ماں باپ کی عظمت، اپنے والدین کی فرما برداری، اطاعت گزاری، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اور اسی طرح شروع سے ہی یہ اسلامی اخلاق اس کے سامنے پیش کریں۔ شروع سے ہی ایک آنے والی بیوی، لڑکی جو نکاح کے ذریعے سے آپ کے رشتے میں آئی ہے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے خاوند کا مزاج کیا ہے، اس کو کیا چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، وہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں سے وہ چڑھتا ہے۔ اس بیوی کو جب پتا ہوگا، اور جب سمجھ بوجھ رکھنے والی بیوی ہوگی تو وہ اپنے شوہر کے مزاج کے مطابق اپنی زندگی کو آگے چلائے کہ شوہر کی کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے۔
ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے تو اختیارات دے دیتے ہیں، ڈیل دے دیتے ہیں، آزادی دے دیتے ہیں، پھر اچانک کبھی ماں کے کہنے پر، کبھی بہن کے کہنے پر، کبھی کسی اور کے کہنے پر اس پر اتنی ڈانٹ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم ظلم کر جاتے ہیں۔ تو اس طرح گھر بار نہیں چلتے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ جس طرح ایک فیکٹری، ایک کارخانہ اور ایک کمپنی کو چلانے کے لیے اس کا مینیجر سوجھ بوجھ سے فیصلے لیتا ہے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس کی زبان میں نرمی ہوتی ہے اور اس کے اچھے ویوہار، اچھے اخلاق کا اظہار کرتا ہے، تو وہ کمپنی، وہ فیکٹری ترقی کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح جب ازدواجی زندگی ہم شروع کر رہے ہیں تو شروع سے ہی ہمارا ایک کیا ہو، ہماری ایک پرسنالٹی ہو بیوی کے سامنے، گھر کے اندر، صرف بیوی کے سامنے نہیں، گھر کے اندر ہمارا ایک وقار ہو۔ اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے مرد کو، اس کا ایک وقار ہو، اپنا وقار کو کھو نہ دے کہ اس کی بیوی اس کی مذاق کرے، کہ اس کے کوئی اس کو نہ عزت دے، بچے اس کی مذاق کرے، اس کو عزت نہ دے۔ ایک اسلام نے جو ہمیں پروٹوکول دیا ہے، ایک تہذیب اور کلچر دیا ہے، وہ ہمارے ساتھ شروع سے ہی ہوں۔ فیصلے کرنے کے اندر اختیارات مرد کے پاس ہوں گھروں کے اندر۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ازدواجی زندگی کے بگڑنے کے بعد اس کو سنوارنے کے اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ یہ ازدواجی زندگی نکاح کے بعد دونوں انسان ہیں، مرد بھی انسان ہے، بیوی بھی انسان ہے، تو شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے۔ تو یہ ازدواجی زندگی میں حالات آتے ہیں، ایسے موڑ آتے ہیں کہ اختلاف، ناراضگیاں، ایک دوسرے سے دوری، ناپسندیدگی، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایسے حالات آئیں، واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جب نافرمانی کا خطرہ ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ اب نااتفاقیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ جو نااتفاقیاں ہیں یہ کئی سبب سے ہوتی ہیں۔ کبھی ساس بہو کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، ساس بہو کے جھگڑے کی وجہ سے، کبھی ننن اور بھابھی کے جھگڑے کی وجہ سے یہ نااتفاقیاں ہو جاتی ہیں میاں بیوی میں، کبھی میاں بیوی کے معاملات میں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نااتفاقی ہو جاتی ہیں، کبھی بیوی کے گھر کے اندر توجہ نہ دینا، کام نہ کرنا، اس کے روٹین کو پورا نہ کرنا، اس کی وجہ سے نااتفاقیاں ہوتی ہیں، بہت سی وجہ سے نااتفاقی ہوتی ہیں۔ تو یہ نااتفاقیاں جب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بھی اللہ نے مرد کو اختیار دیا، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، کیا کرے مرد؟ نصیحت کرے، گھر کا معاملہ ہے گھر کے اندر ہی دبائیں، میاں بیوی میں اختلافات ہیں، آج اختلاف ہیں کل دور ہو جائیں گی، تو پہلی کوشش کہ اپنے اختلاف کو میاں بیوی دونوں حل کریں، کسی تیسرے کو نہ کہیں، یہاں تک کہ گھر کے اور ممبروں کو بھی شامل نہ کریں۔ کبھی معاملہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، ایک دوسرے کا رازدار بنایا ہے کہ شوہر بیوی کو جانتا ہے، بیوی شوہر کو جانتی ہیں، دونوں کے زندگی کو جانتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی کے اندر نیکی کو دیکھا تو کہا کہ فلاں بڑا نیک ہے، فلاں بڑا دیندار ہے، فلاں صاحب بڑے ظاہر تقوی والے ہیں۔ ارے انسان کی حقیقی زندگی اس کی بیوی سے پوچھو۔ کسی کی نیکی یا برائی جاننا ہے تو اس کی بیوی جانتی ہیں کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں، وہ رات اور دین کی رازدار ہیں، وہ جانتی ہیں کہ وہ نیک ہے یا برا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ کہ باہر تو اس کو کم رہنا ہے، کبھی کبھی ملنا ہے، تو وہاں تو انسان بتکلف اچھے اخلاق کا اظہار کرتا ہے، لیکن جس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے وہ بتائے گی کہ وہ نیک ہے یا برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مرد کو حکم دے رہے ہیں کہ جب یہ نااتفاقیاں ہو جائیں کسی وجہ سے، فَعِظُوهُنَّ، تو معاملے کو خود نمٹا لو، نصیحت کر کے، نرمی کے ساتھ۔ اور یہ تو بیوی تو رشتہ داروں میں سے سب سے قریبی رشتہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو حکم دینے کا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم،
اے ایمان والوں، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں. یعنی دشمن کون ہے؟ کہ جب وہ تم کو شریعت کے خلاف کام کرنے پر مجبور کر دیں اور تم کر جاؤ، تو یہ اولاد تمہارے لیے دشمن بنے گی اخروی اعتبار سے. حساب دینا پڑے گا. نکاح ہوا، اب بیوی کہہ رہی ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے، فلم دیکھنے جانا ہے، فلاں ایسی جگہ جانا ہے جہاں عریانیت ہے. شوہر محبت کے جذبات میں لے جا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں کیا ہے؟ تمہاری دشمن ہے. اور محبت کے جذبے میں شوہر لے جا رہا ہے، محبت کے جذبے میں ادھر ادھر لے جا رہا ہے. کوئی پردے کا اہتمام نہیں، کوئی پردے کا اہتمام نہیں. کہ فلم دیکھنا کہ جہاں بے پردگی، کہ جہاں میوزک، جہاں حرام کام، بھول جاتا ہے کہ میں اللہ رسول کے احکامات کا پابند ہوں، مجھے حساب و کتاب دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس محبت کے جذبے میں تم غیر شرعی کام، چاہے بیوی کے کہنے پر یا اولاد کے کہنے پر اگر تم کر گئے، عدو لکم، تو یہ ایسی بیویاں تمہارے لیے دشمن ہیں. یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے لیے عورت کی ضرورت قرار دی اور ایک عورت کے لیے ایک مرد کو ضروری قرار دیا ہے. یہ دونوں زندگی کے لیے ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے محدود زندگی اور محدود اختیارات دیے ہیں. اس کا ہر قدم سوچ بچار کے ساتھ ہوگا، اس کا ہر قدم اللہ کے ڈر کے ساتھ ہوگا، اس کا ہر قدم اپنے آخرت اور آخرت کی فکر کے ساتھ ہوگا کہ کہیں میں یہ اپنے موج شوق، اپنے عیش و آرام، اپنے سہولت، اپنے سکون اور اپنے محبت کے جذبات میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں آگاہ فرما رہے ہیں ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، کہ تمہاری بعض بیویاں سے مراد کہ دنیا کی ساری عورتیں یہ کام نہیں کرتی. دنیا کی ساری عورتیں اپنے شوہروں کو حرام کام اور ناجائز کام پر مجبور نہیں کرتی. لیکن بعض مرتبہ کہ جب نکاح کر کے آنے والی بچی جس کی اسلامی تربیت نہیں ہوئی تو وہ آپ کو پابند کرے گی، وہ آپ کو مجبور کرے گی. اگر آپ وہاں اس کو اسلام نہیں سکھلا رہے ہیں، وہاں اس کو آپ قرآن کی تعلیمات نہیں سکھلا رہے ہیں، یہاں اس کو آپ حلال اور حرام کا طریقے نہیں سکھلا رہے ہیں اور صرف محبت کے جذبات میں ہر کام کرنے دے رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ دشمن ہے. میں بتا یہ رہا تھا کہ جب اختلاف ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرو اپنے پارٹنر کو، بات چیت کے ذریعے معاملے کو سولو کرو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، کہ اگر تم درگزر کر دو گے، اگر تم معاف کر دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں. اپنے گریبان میں جاگو کہ ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم سے کتنے اللہ کے احکامات پر ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا پروردگار ہمیں معاف فرماتا ہے. اس کا در ہمیشہ ہمارے لیے کھلا ہے. تو اگر کسی میاں بیوی میں بیوی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اور بیوی کو اس کا احساس ہو جائے تو پھر شوہر کو حکم کیا ہے کہ درگزر کر دینا چاہیے، معاملے کو یہی نمٹا. کے مزاج میں یہ چیز ہے کہ جب شوہر عورت کی غلطی پر اسے سرزنش کرتا ہے، جب اسے اطلاع کرتا ہے، تو عورتوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ شوہر کے سامنے تو نہیں بولتی لیکن دھیرے دھیرے بولتے ہوئے وہ آگے بڑھتی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ شوہر کا غصہ بھڑکتا ہے. یہ گھر بار جو بگڑتے ہیں، یہ نوبت طلاق تک جو پہنچتی ہیں، یہ زبان کا اس میں دخل ہے کہ بعض بچیاں، بعض عورتیں کہ جب شوہر اس کی غلطی پر اسے ٹکور کرتا ہے، اسے بتلاتا ہے، تو عورت ماننے کے بجائے کیا کرتی ہے کہ شوہر کا جواب اونچی آواز میں تو نہیں دیتی لیکن دھیرے دھیرے بولتے بولتے وہاں سے بڑھتی. اس سے شوہر کا غصہ اور بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو حکم دے رہے ہیں درگزر کرو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب گھر کے اندر معاملات بگڑیں اور اختلافات اور جھگڑے گھر کے افراد کے بیچ میں ہی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑی دیر کے لیے گھر چھوڑ دینا چاہیے، باہر نکل جاؤ. آپ یہاں رہیں گے اور اگر کسی نے غلطی کی اور غصے کو ابھارا تو آپ سے کیا ہوگا؟ نہ ہونے کے فیصلے ہو جائیں گے. نہ ہم طلاق کے معاملات دیکھتے ہیں. کیا ہوا کہ کبھی قریب میں ایک معاملہ میرے پاس آیا کہ شوہر مزدوری کر کے شام کو گھر آتا ہے اور گھر آ کے ابھی بیٹھا ہی ہے
اور بیوی روٹی بنا رہی ہے، بیوی نے شوہر کو کہا کہ بچی رو رہی ہے، 1 سال کی بچی ہے، بچی رو رہی ہے، اس کو سنبھال۔ شوہر باہر سے آیا، اسے کیا کام کر کے آیا، اس کے اوپر کیا بیتی ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا ٹینشن ہے، بیوی نے کوئی اس کا خیال نہیں کیا۔ اس نے بیوی کے اوپر بھی گھر کے کام تھے، تو اس نے کہا کہ میں کتنا کام کروں، اب تو آیا ہے تو بچی کو سنبھال۔ اس نے کہا میں نہیں سنبھالوں گا۔ نہیں تو سنبھال، میں نہیں سنبھالوں گا۔ تو شوہر کہتا ہے کہ میں نہیں سنبھالوں گا۔ نہیں تجھے سنبھالنا پڑے گا۔ تو شوہر نے کیا حکم دیا، اگر تو مجھے مجبور کرے گی تو تجھے طلاق۔ دیکھو اسی طرح طلاق کے معاملے ہوتے ہیں، اسی طرح طلاق کے معاملے ہوتے ہیں۔ اور مجبور کیا، اور چلی گئی۔ یہاں بات کیا ہے کہ اگر تم نے گھر چھوڑ دیا طلاق تو چلی گئی۔ یہ غصے کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں، طلاق کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، درگزر کر دو، معاف کر دو۔ اگر معاملہ بات چیت سے حل نہیں ہوتا تو دوسرا حکم دیا، کیا حکم دیا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ میاں بیوی اپنے بستر کو جدا کر دیں۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا یہ انسانی فطرت ہے، یہ دوری ان سے برداشت نہیں ہوتی، یہ دوری ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اگر اختلافات ہو رہے ہیں کہ بیوی کنٹرول میں نہیں ہے، اس کی غلطی پر شوہر اسے سکھا رہا ہے لیکن وہ مان نہیں رہی ہے، شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے تو اس کو اپنی رفتار پر لانے کے لیے کیا کرو، بستر الگ کر دو۔ اگر آپ کے پاس 2 کمرے ہیں، دونوں کا کمرہ الگ کر دو۔ جب آپ عورت کو اپنے سے جدا کرو گے، دور کرو گے، تو اب اس کی محبت واپس آئے گی اور وہ آپ کے پاس قریب آئے گی اور معافی مانگتی ہوئی آئے گی کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دی، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں۔ یہ قرآن سکھلا رہا ہے کہ اپنے گھر کے معاملات کو باہر نہ لے جاؤ، خود حل کرو۔ اگر معاملہ اس سے بھی حل نہیں ہو رہا ہے کہ آپ نے بستر بھی الگ کر دیا پھر بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے تو عورت ضد پر اڑی ہوئی ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر اس سے کیا کرو، ڈانٹ ڈپٹ سے کام لو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہ جن کی بچی کو ان کے شوہر نے ایک چانٹا مار دیا، وہ شکایت لے کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول میرے داماد نے میری بیٹی کو چانٹا مارا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدلے کا حکم دیا کہ جاؤ تم بھی اس کو چانٹا مارو۔ ابھی وہ جا ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ روایت میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی اور ان کی بچی کو واپس بلایا اور کیا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے روک رہے۔ عورت کو حکم دیا کہ تو چانٹا نہیں مار سکتی، درگزر کرو۔ یا تو حکم دیا ہے کہ تیسرے مرحلے میں جب معاملہ نہ نمٹے تو تھوڑا سرزنش کرو، یعنی تھوڑا سختی کا احساس۔ مارنے کا حکم نہیں ہے کہ ناجائز طریقے سے مارو، ظلم کر دو، یہ حکم نہیں ہے کہ معاملے کو نمٹانے کے لیے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ تھوڑی سرزنش کرو۔ اگر معاملہ یہاں بھی نہیں نمٹتا تو پھر کیا کرو کہ عورت اب گھر بیٹھ گئی ہیں کہ شوہر کے گھر سے جا چکی ہیں، لوگ فوراً طلاق پہ آ جاتے ہیں کہ اب معاملہ نہیں نمٹے۔ دیکھیے نکاح کا جو رشتہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے، اس کو بچانے کی ہر شکل و صورت کو اختیار کرنا ہے، توڑنے کی نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم طریقے بتلا رہا ہے کہ نصیحت کرو، بستر الگ کر دو، ڈانٹ ٹپٹ کرو۔ اگر معاملہ یہاں بھی نہیں نمٹ رہا ہے تو قرآن یہ حکم دیتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ مرد کی جانب سے ایک انصاف پرست انسان کو کھڑا کیا جائے اور عورت کی کمیونٹی کی جانب سے انصاف پرست ایک انسان کو کھڑا کیا جائے۔ یہ دونوں ملیں، اور یہ دونوں کیوں ملیں؟ صلح کی نیت سے ملیں، اور دونوں کی بات سنیں اور صلح کی نیت سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان صلح کرا دیں۔ ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب تیسرے کو داخل کیا جاتا ہے تو وہ اپنا پاور بتاتا ہے، میں ان کو دباؤں گا، میں تمہاری طرفداری کروں گا، ان کو دباؤں گا۔ معاملہ صلح کی نیت نہیں ہوتی، دبانے کی نیت ہوتی ہے تو صلح ہوتی نہیں ہے، معاملہ طلاق تک پہنچتا ہے، معاملہ طلاق تک پہنچتا ہے۔ قرآن کریم حکم دیتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم ایک جگہ حکم دیتا ہے کہ جہاں گواہی دینے کی بات آئے، جہاں انصاف دینے کی بات آئے، چاہے تمہاری ذات کے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، رشتہ دار کے خلاف ہو، سچی گواہی دو انصاف کے ساتھ۔ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن بعض دفعہ ساس اور بہو میں جھگڑا ہوتا ہے، شوہر جانتا ہے کہ بیوی پر ظلم ہو رہا ہے لیکن گواہی اپنی ماں کی طرف دے رہا ہے، اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے۔ اسی لیے ایک عام سوال آتا ہے کہ ساس اور بہو کے جھگڑے میں شوہر کا کردار کیا ہو؟
وہ کس کے ساتھ رہیں؟ ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف میری بیوی ہے، نہ یہ ماننے کو تیار نہ وہ ماننے کو تیار، میں کیا کروں؟ شریعت نے حکم دیا ہے کہ دونوں کو مینٹین کریں، بیوی کو بیوی کے حقوق دیں، ماں کو ماں کے حقوق دیں، دونوں میں سے کسی پہ بھی ظلم نہ کریں۔ اگر وہ محسوس کر رہا ہے کہ میری ماں زیادتی کر رہی ہے تو وہ حکمت کے ساتھ بیوی کو الگ کر دے۔ زبردستی ظلم ہو رہا ہے کسی کے بچے پہ، پھر بھی زبردستی اس کو وہیں رکھنا، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ مینٹین کریں، وہ مشورہ کریں اور وہ مینٹین کریں، لیکن ظلم نہ ہونے دیں۔ ظلم کو اسلام نے کسی صورت میں برداشت نہیں کیا، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی اس قدر فرما برداری کا لیول بیوی کے اندر اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، اور شوہر کو حکم دیا کہ اس کو اس کے تمام تقاضوں کو وہ پورا کرے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر بیوی اپنے میکے گئی، ماں باپ کے گھر گئی، اور ماں باپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کا علاج کسی جگہ کرائیں، اور شوہر یہ منع کر دیں، تو عورت کو شوہر کی طرفداری کرنی ہے، شوہر اس کا علاج کرائے گا۔ ماں باپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم فلاں جگہ لے جائیں جہاں بے پردگی بھی ہیں، اور شوہر کی اجازت نہ ہو تو عورت نہیں جا سکتی۔ اتنا حق اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو اپنی بیوی پر دیا ہے کہ وہ اس کی تمام تر کفالات کو کریں اور اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم تمام پر نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔